بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ موضوع ہے اس بیان کے ساتھ، اس کا تعلق ہے جو کہ جاوید اختر صاحب جو کہ نون پوئٹ ہیں انڈیا کے، آج کل وہ پاکستان کے وزٹ کے اوپر ہیں اور لاہور کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ جو ممالک کے درمیان میں تعلقات ہیں ان کو ہم مختلف ذریعوں سے اس کو جانچ سکتے ہیں یا اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ایک تو پاور پالیٹکس ہے، یعنی ممالک کے درمیان میں جو آرم ریس ہوتی ہے یا جنگیں ہوتی ہیں، یا پھر آپ ان کو اکنامک ٹریڈ کے ذریعے سے اور اکنامک انٹریکشن کے ذریعے سے ان ممالک کے تعلقات کو جان سکتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کا ہے، جسے سفارتکاری کہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے جو لیڈرز ہیں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، سفارتکاری کرنا، نیگوسیشنز، مذاکرات وغیرہ، وہ ایک ذریعہ۔ اور چوتھا ذریعہ جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے وہ ہے سوشو کلچرل انسٹرومنٹ آف دا فارن پالیسی، جس کے ذریعے سے ممالک اپنے جو خارجہ پالیسی کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے یہ ذرائع استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں جو سافٹ امیج ہے ایک نیشن کا وہ بڑھتا ہے۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ہمیں یہ سارے جو ذریعے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے جنگیں بھی لڑ کے دیکھی، ہم نے مذاکرات بھی کیے، ٹریک 1 اور ٹریک 2 ڈپلومیسی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسی وقت تجارت کی اور کسی وقت تجارت کو بند بھی کیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا یا کم از کم اس پہ بات چیت شروع نہیں ہوتی تو ہم تجارت بھی شروع نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو کلچرل وزٹس ہیں، جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، چونکہ تعلقات کے اندر بہت سارے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ کمپارٹمنٹ میں اگر آپ کے کانفلکٹ ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو دوسرے کمپارٹمنٹ کے اندر آپ کو تعلقات کو مینٹین کرنا ہے، چونکہ آپ کا ایک تاریخی رشتہ ہے اور آپ ایک دوسرے کے پڑوس میں واقع ہیں، موجود ہیں، اور آپ پڑوس کو تبدیل کر نہیں سکتے، لہٰذا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ۔ اور وہ کیوں ضروری ہے اس کی میں آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن اس میں جو سب سے سیریس پرابلم ہے وہ مس پرسیپشن کا ہے، اور وہ دونوں جانب موجود ہیں، لیکن بھارت کے اندر ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے مس پرسیپشن ریگارڈنگ پاکستان۔ اگر میں اپنے بھارتی دوستوں سے بات کرتا ہوں تو ان کے اندر یا ان کی پرسیپشن میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ صرف دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے اور جہاں پہ دہشت گردی کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ حقیقت جو ہے یہ بھارت کے حوالے سے بھی اسی طرح سے حقیقت پر مبنی ہے کہ بھارت بھی سم ٹائمز دہشت گردی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرتا ہے، جو کچھ افغانستان میں بھارت کرتا رہا ہے یا اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ میں اس حق میں ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، تاکہ مس پرسیپشنز ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کے بارے میں وہ ختم ہو، اور پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہوگا کہ وہ جو پرسیپشن ہے بھارتیوں میں، جو کہ اس وقت مودی صاحب کی جو پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا، انہوں نے جس قسم کی مس پرسیپشن پھیلائی ہوئی ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو مس پرسیپشن ہے اس کا عکس آپ کو جاوید اختر صاحب جو کہ نون پوئٹ ہیں بھارت کے، ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے ملتا ہے، اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو بھارت کے اندر اپنی وفاداری بار بار ثابت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو کہ ہمیشہ آپ اپنی وفاداری کو ثابت کرتے رہیں گے، اور بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں بھارت کے، وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے آئے دن اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سافٹ امیج جو پھیلانے والے جو ہیں ان کا مقصد تو یہ ہے کہ مس پرسیپشن دور ہو، اعتماد سازی بحال ہو، اور جو دونوں ممالک کے درمیان میں جو کامنالٹی ہے میوزک کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے، اس کو فروغ دیا جائے، اور کم از کم ایک دوسرے سے تعلقات کی ایک بہترین کی ایک راہ ہموار ہو۔ لیکن بڑی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سافٹ امیج پھیلانے والے جب پولیٹیشنز بن جاتے ہیں اور ریئل پالیٹیک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں
تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اگر آپ ہٹلر کو دیکھیں نا، بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہٹلر بھی بہت اچھا آرٹسٹ تھا. اس کے اندر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو پوئٹ حضرات ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، ان کے اندر اسٹیٹک سینس بڑا زبردست ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ نرمی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کس حد تک سیریس مس پرسیپشن ہے ریگارڈنگ ایچ ادر. اب انہوں نے ذکر کیا ممبئی اٹیک کا. انہوں نے بتایا کہ لتا منگیشکر جی کا یہاں پہ کوئی کنسرٹ وغیرہ یا فنکشن ہونا مشکل تھا. تو میں سوال کرتا ہوں اپنے محترم جناب، میرے لیے قابل عزت ہیں، جاوید اختر صاحب سے، جو کل بھوشن یادیو یہاں پہ ہنی مون منانے آئے تھے پاکستان کے اندر. یہ جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہاں سے امریکنس آ کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا بھارتی اس کے اندر انوالوڈ ہیں؟ یہ جو میجر گورایا صاحب ہیں، جنہوں نے چنکیا اسکول آف تھاٹ کھول کے رکھا ہوا ہے. چنکیا کٹیلیا جو تھے، یہ پرائم منسٹر تھے یا ایڈوائزر تھے چندرا گپتا کے، اور ان کی حکومت یہ ٹیکسلا کے پاس تھی. یہ تو ہمارے حصے سے تعلق رکھتے تھے. وہ کیا پاکستان کے درمیان، پاکستان کے حوالے سے پھول ان کے منہ سے جڑتے رہتے ہیں. اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں تو خود مجھے جاوید اختر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا ان کو حق ہے کہ ممبئی کے اندر وہ اپنا گھر لے سکیں؟ سیف علی خان کو حق ہے، شاہ رخ خان کو حق ہے. اس بات کا اظہار تو خود ان کی وائف، جو کہ بہت نون فنکارہ ہیں، شبانہ اعظمی صاحبہ، انہوں نے 2008 کے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے، وہ ڈیموکریسی مائنورٹیز کے حق میں نہیں ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے، بھارت کے اندر کوئی لبرل ڈیموکریسی موجود نہیں ہے. ہاں، الیکٹورلی جو ہم کہتے ہیں وائبل یا الیکٹورلی وائبرنٹ ڈیموکریسی آپ کہہ لیں، جہاں پہ الیکشنز کے ذریعے سے پاور ٹرانسفر ہوتا ہے. اور یہ آرگیومنٹ ہے، مین آرگیومنٹ ہے فرانسس فوکویاما کا. وہ ہمارے ہاں اس سے قدرے زیادہ بہتر تو نہیں، کمتر ہے، لیکن بھارت کے اندر الیکشنز کے حوالے سے کم از کم ایک بہتر جمہوریت ہے. لیکن وہ جمہوریت حقیقت میں لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے جس میں مائنورٹیز کے حقوق رکھے جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے نا، ہم نے تو آپ کو ویلکم کہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کا فنکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو آپ کو ویلکم کہا ہے، اور پاکستانی جو ہمارے ہیں انہوں نے آپ کے حالانکہ اس تنقید کے اوپر بھی تالیاں بجائی ہیں. اور میں پاکستانیوں کے حوالے سے تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کسی قوم کو آپ نے بٹھانا ہے نا تو ان کے ذہن میں یہ انفیوز کر دیجئے کہ آپ کمتر ہیں، اور ان کے اندر پیسمزم کو فروغ دے دیجئے. پاکستان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان کا ایک ہی پرابلم ہے، پیسمزم. ادروائز ان کا کوئی دوسرا پرابلم نہیں ہے. آپ کے ہاں سونے کے ریزروز ہیں، آپ کے ہاں چاندی کے ریزروز ہیں، دا موسٹ ٹیلنٹڈ پاپولیشن ہے، یوتھ بلک آپ کے پاس زیادہ ہے، دریا آپ کے اندر بہتے ہیں، زمین آپ کی زرخیز ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ نا امیدی ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا علاج تو اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا ان کی اس تنقید کے اوپر بھی پاکستانیوں نے تالیاں بجا کر ان کو داد دی. البتہ اگر یہی بات آپ بھارت میں جا کے بھارت کے حوالے سے کرتے تو پھر آپ ان کا ریئیکشن دیتے. اور میں جاوید اختر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو کیوں نہیں بلوایا جاتا، یا ان کو کھیلنے کیوں نہیں دیا جاتا، یا پھر ہمارے جو فنکار جاتے ہیں ان کو نکال کیوں دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ راحت فتح علی خان کے ساتھ ہوا. پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو یہ گجرات میں جو کچھ ہوا، جس کے اوپر بی بی سی نے سیربین بنائی، ہے پاکستان کا حصہ ہے گجرات میں، یا مودی صاحب، اور وہ کون سے کس ملک کے پرائم منسٹر ہیں جن کے اوپر ماضی میں بہت سارے ممالک نے ویزا کو بین کیا ہوا تھا؟ وہ پاکستانی پرائم منسٹر ہیں یا انڈین پرائم منسٹر ہیں؟ تو اگر ان سوالات پہ آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت سے ہم کافی بہتر ہیں. یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ مائنورٹیز کے ساتھ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ بذات خود یہ آرگومنٹ بھی بہت ہی نامقبول آرگومنٹ ہے کہ جی وہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو ہمارے ہاں جو تھی نا مائنورٹیز وہ 10% تھے، اور اب وہ کم ہو کے 1% کے اوپر کھڑے ہو گئے. بھائی مسلمانوں کی جو برتھ ریٹ ہے مسلمانوں کے اندر وہ زیادہ ہے،
لہٰذا جب ان کی پاپولیشن بڑھے گی تو اس کے مقابلے میں مائنورٹیز کی پاپولیشن کم ہوگی. آپ اس فیکٹر کو نہیں دیکھتے, آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت 10% تھی اور اب 1% رہ گئی, تو لہٰذا مائنورٹیز کے ساتھ پاکستان کے اندر اچھا سلوک نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی سندھ کے اندر پارٹیشن کے بعد جو ہمارے سندھی ہندو بھائی تھے وہ جب یہاں سے مائیگریٹ کرنے لگے تو اپنے گھروں کی چابیاں مقامی لوگوں کو دے کے گئے, اور اپنی چھوٹے چھوٹے جو فرنیچر تھا یا قالین تھا یا بستر تھا وہ بھی ڈبل قیمت میں سیل کر کے چلے گئے. اس کے بہت سارے امپریکل ایویڈنسز ہیں, کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو وہ امپریکل ایویڈنسز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آ جاتے ہیں جاوید اختر صاحب کے. جاوید اختر صاحب کی ایک انتہائی افسوسناک ٹویٹر جس کا ذکر ایک ہمارے ویلاگر نے بھی کیا ہے کہ اپنے ٹویٹر کے اندر انہوں نے ان کشمیریوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے پاکستان کے کرکٹ میچ کے اوپر ان کی سیٹیاں بجا لیں یا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, تو انہوں نے کہا ان کو جو ہے وہ ریسٹریکیٹ کرنا چاہیے. آئی مین اس طرح کے جو بیانات ہیں, پھر آپ مجھے بتائیں کشمیریوں کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں جو آرٹ کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ تو نرم گوشہ ہوتے ہیں, وہ تو انسانیت کی بات کرتے ہیں, وہ تو انسانیت کے جو خوبصورت پہلو ہیں, نرم پہلو ہیں, ان کی بات کرتے ہیں. لہٰذا ان کی یہ جو ٹویٹ ہے انہوں نے کشمیریوں کی دل آزاری کی. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے جی فیٹ ایف میں آپ گرے لسٹ کے اندر تھے, تو اب تو بھارت بھی گرے لسٹ کے اندر چلا گیا ہے, ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر چلا گیا ہے, اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے اوپر گرے لسٹ کے اندر چلا گیا ہے. پھر گجرات کی اگر بی بی سی کے بارے میں ان سے بات کریں تو میرے بہت سارے جو یوٹیوب کے اوپر بھارتی دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, وہ اکثر یہ کہتے ہیں یہ بھارت کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اگر یہ بھارت کے خلاف پروپیگنڈا ہے تو شیو سینا کے ترجمان جو ہیں ادھوٹ ٹھاکرے, انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ گجرات کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے مودی ذمہ دار ہیں. اور مودی نے یہ کیوں کیا؟ بیکاز مودی کے اوپر شیو سینا نے احسانات کیے ہوئے تھے. جب ان کو اٹل بہاری واجپئی نکالنا چاہ رہے تھے اس وقت انہوں نے ان کو سیکیور کیا, تو اس کے بدلے میں انہوں نے گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے کیا. پھر مائنورٹیز کو اگر بھارت کے اندر آپ لے لیں تو مائنورٹیز میں اگر آپ سکھ بھائیوں کو دیکھیں تو ان کے بڑے گریونسز ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی خالصتان سیپریٹسٹ جو ہیں انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے, اور اس اوپن لیٹر میں انہوں نے لکھا ان کے اسٹیٹ منسٹر کو ہے کیا نام ہے, امیت شاہ صاحب کو. امیت شاہ صاحب کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ جو بھارت ہے اس کے اندر سینس آف ایکویلٹی نہیں ہے اس کی گورنمنٹ کے اندر, اور انہوں نے تھریٹ کیا ہے امیت شاہ کو کہ آپ کا حشر ہم وہی کریں گے جو ہم نے اندرا گاندھی صاحبہ کا کیا تھا. بہرحال میں اس بات سے ایگری تو نہیں کرتا, لیکن مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر وہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا, چاہے وہ سکھ ہوں یا اس کے علاوہ دلتس ہوں. اور دلتس کی کہانی تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے نچلی کاسٹ کے ساتھ بھارت کے اندر, اس کا معاملہ آسٹریلیا تک پہنچ گیا, اور آسٹریلیا کی حکومت کافی پریشان ہے اس حوالے سے کہ اس کو کس طرح سے نمٹا جائے, چونکہ اس کا اثر ان کی سوسائٹی کے اوپر بھی پڑے گا. پھر کشمیریوں کے ساتھ اگر آپ سلوک دیکھیں تو ریسنٹلی بھارتی گورنمنٹ نے, یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اس کو نوٹ کیجئے گا, بھارتی گورنمنٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے کشمیر کے سارے سیکٹریز کو کہ وہ جو ایس ایم نیٹ ورک ہے ایس ایم ایس کا, اس کو مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ جو کمنٹس ہیں وہ بھارتی پالیسی کے مخالفت میں تو نہیں ہے, اور جو مخالفت میں تو ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ لبرل ڈیموکریسی ہے, اسے ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں جس کے اندر آپ پرائیویسی اور جو آزادانہ رائے کا جو حق ہے جو کہ ہیومن رائٹس کا حصہ ہے اس کو آپ کرٹیل کیے کھڑے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں تو بہت کچھ خراب ہو رہا ہے, اور یہ اس لیے ان کی پرسیپشن ہے کہ 24 آورس ان کی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف بیشنگ کرتے رہتے ہیں رات دن, جس کا کوئی ایویڈنسز بھی نہیں. جس طرح سے وہ ابھی نندن کا ہم نے طیارہ گرایا تو اس کے بعد ان کی طرف سے یہ ان کے میڈیا نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ ہم نے ان کا F-16 گرا دیا, اور ان کے ایئر فورس کے جو نمائندے تھے جو آفیسرز تھے وہ کھڑے ہو کے وہ جو پرزے تھے وہ دکھانا شروع کیا کہ ہم نے F-16 گرایا. مقصد اس طرح کی جو چیزیں ہیں بھارت کے اندر وہ بھارت کو سوٹ نہیں کرتی. آئی مین بھارت اس علاقے کا اس خطے کا بڑا ملک ہے, بھارت کی اکانومی $3 ٹریلین کی ہے, بھارت کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے,
بھارت کو دنیا کی بگیسٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، لیکن مودی صاحب نے تو ادھر ادھر کرنا ساری چیزوں کو شروع کر دیا ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ بار بار دہراتا ہوں کہ جو سوسائٹل انکوہیسونیس پیدا کی ہے، قوموں کی ترقی میں سوسائٹل کوہیسونیس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں بھی اس وقت جو پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک پولرائزیشن ہے۔ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس پہ ان کو غور کرنا ہوگا اور پبلک اوپینین کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے بھی میں کہوں کہ جو پولرائزیشن بھارت کے اندر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اکنامک جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں سے ان کو نہیں بچا سکے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔